اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ آج کے ویڈیو پیغام میں آج آپ دیکھیں گے اسی ویڈیو میں مختلف لوگوں کے ویڈیوز پیغام جو کراچی میں موجود افغان دہشت گردوں کے حوالے سے افغان ٹیررزم جو ہو رہی ہے، جو افغانی اس شہر پر قبضہ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے ہمارے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے میسج آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ افغانستان سے جو مختلف لوگ یہاں آ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا کہ ابھی جو شارجہ کب ہوا، اس میں جب افغانستان پاکستان سے ہارا، کس طرح انہوں نے وہاں پر شارجہ میں پاکستانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ تو ایک سوال جس پر سب نے آواز اٹھائی، لیکن ابھی تک کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ بھائی جو وہاں گرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ کیسے ملا ہے، وہ پاکستانی پاسپورٹ سے کیسے شارجہ میں کام کر رہے تھے۔ یہ ہمارے اداروں پر، ہماری حکومت پر سوالیہ نشان ہے کہ ایک غیر ملکی، ایک دہشت گرد گروپ، جو دہشت گرد گروپ بنا ہوا ہے، وہ جو پاکستان 1947 میں جب قائم ہوا، جب سے لے کر آج 2022 تک جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کرا، اس کے پاس سے پاکستانی شناختی کارڈ، ان لوگوں کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ کس طرح ملتے ہیں، ان کو بنا کر کس نے دیا۔ یہ ہمارے اداروں پر سوال ہے، یہی ہمارے حکومت پر سوال ہے کہ جو آپ کے شہر کراچی میں، آپ کی کراچی یونیورسٹی پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کی بسوں کو، اس کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے روڈ پر، آپ کے چلنے پر پابندی ہے، آپ کٹی پہاڑی سے گزر جائیں، نارتھ کراچی سے گزر جائیں، یا آپ گزر جائیں سراب بورڈ سے، آپ پر ہمیشہ پابندی رہی ہے۔ یہ افغانی دہشت گرد آپ پر ہمیشہ حملہ کرتے رہے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ 1990 سے ہمارے شہر میں جو سیکورٹی فراہم کرنے کے دعوے دار رینجرز والے ہیں، وہ لوگ کیوں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے؟ الطاف حسین کی بات کرو، یا الطاف حسین کے لیے کوئی بات کرے، یا الطاف حسین کے لیے کوئی کورٹ میں جائے، تو وہ یا تو جبری غائب ہو جاتا ہے، یا پھر ان کو اٹھایا جاتا ہے، یا تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں پر ہے، یا پھر کچھ عرصے بعد اس کی لاش مل جاتی ہے۔ تو رینجرز والے ان دہشت گردوں کو کس کی پناہ پر، کس کے کہنے پر اتنی سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ہونے کے، جو پاکستانی ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے، کراچی والے جنہوں نے پاکستان بنایا، جو اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے، ان غلاموں کو جو آج پاکستان کے دعوے دار بنتے ہیں، ان غلاموں کو آزاد کروایا، وہ پاکستان بنانے والوں کو دہشت گرد بولتے ہیں۔ اگر وہ اپنا ایک سیاسی لیڈر الطاف حسین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہیں، پھر جو ہے ان کا سیاسی جو گھر ہے 90 کو آگ لگا دیا جاتا ہے، اور جو بھی ہو جاتا ہے وہ ایک دیگر معاملہ ہے، اس پہ بھی بات نہیں کرنی چاہتا میں۔ لیکن یہ جو افغانی مسلسل اس شہر میں دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ کے ہر علاقے میں موجود ہیں، جن کے بعد پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے، جن کے بعد اپنی شناخت نہیں ہے، وہ کس طرح اس شہر میں دہشت گردی کر رہے ہیں، ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف کیوں پولیس اور رینجرز کھڑی نہیں ہو رہی؟ الطاف حسین کے خلاف، الطاف حسین کے بارے میں بات کرو تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ کسی بھی کونے پہ پڑا ہو، اس کو ڈھونڈ کے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس پہ دہشت گردی کے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ الطاف حسین تو پاکستانی ہے، اب وہ لندن میں رہ رہا ہے، لندن میں رہ کے سیاست کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب بات آ رہی ہے کراچی کی، جو آپ نے اتنے لاکھوں کروڑوں افغانی علاقے یہاں بسائے ہیں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیوں آپریشن نہیں کر رہا ہے؟ پھر تو وہی سچ ہے کہ ان کی منشیات میں آپ کا حصہ ہے، آپ ان کے اسلحے کی کاروبار میں آپ کا حصہ ہے، آپ کو اربوں روپیہ جو فنڈ ملتا ہے، وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، وہ جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اس پہ آپ کا حصہ ہے، تبھی آپ ابھی تک رینجرز والوں نے ابھی تک کسی افغانی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کری۔ سوال ہے کراچی کی عوام سے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت ایسا ہو کہ آپ کے گھروں کے باہر افغان دہشت گرد اسلحہ لے کے کھڑے ہوں اور آپ کے گھروں پہ قبضہ کر رہے ہوں، اور آپ کے پاس کوئی جواز نہ ہو، آپ کیا کرو گے اپنے لیے؟
آپ اگر ان کے دہشت گردی میں پھنسنا چاہتے ہو, آپ غلام بننا چاہتے ہو, تو آپ کے بڑوں نے, آپ کے آبا اجداد نے یہ شہر یا یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا. نہ ہی آپ پاکستان بننے کے بعد پاکستان چلانے کے لیے آپ کے آبا اجداد نے فنڈنگ اسی وجہ سے دی تھی, نہ کہ انہی کے اوپر دہشت گردی آگے, انہی کے اوپر دہشت گرد لا کے بٹھائے جائیں, انہی کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگائے جائیں. آپ کے آبا اجداد نے پاکستان بنایا, اپنے ساتھ لے کر آئے, اور پاکستان بنا کے پاکستان چلانے کے لیے جتنی فنڈنگ دی, اس کے بعد پاکستان کے ہر ادارے کی تنخواہیں آپ کے آبا اجداد نے دی. اور آج تک آپ ہی لوگ کما کر کراچی سے پورے پاکستان کو چلا رہے ہو. صرف ٹیکس کی مد میں نہیں, آپ ہی کراچی سے رشوت بھی دیتے ہو اور بھتہ بھی دیتے ہو ان کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے. سیلاب زدگان کے نام پر جو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, سیلاب زدگان کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ان سیلاب زدگان, یہ جو پاکستانی ہیں سیلاب زدگان جو آ رہے ہیں, یہ آپ کے اپنے ملک کے ہیں, یہ آئیں گے واپس چلے بھی جائیں گے, لیکن ان کی آڑ میں جو افغان دہشت گرد آپ کے ملک میں آ رہے ہیں, ان کے خلاف ابھی تک کیوں آواز نہیں اٹھائی گئی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کب تک آپ برداشت کرو گے؟ ان افغانیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, نہیں تو آپ کے آنے والی نسلوں کو کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا. اگلی ویڈیو دیکھیں, اگلی ویڈیو, اگلا پیغام. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. دکھاؤ دو اچھا, اردو آتی ہے کسی کو, کسی بھائی کو اردو آتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ٹی وی ایس ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی میری, جس پر بہت سے لوگوں نے تنقید کری. کل ہی یہاں پر ہمارے اداروں نے کارروائی کر کر ایک کارگن تنظیم کا ایک اہم سرگنا کو جو ہے وہ گرفتار کیا. تو یہاں پر یہ کیسے ہے, مطلب ادارے ہمارے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہیں, لیکن جب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بل پاس نہیں ہو پا رہے, ان کو سیاسی پشت پناہی مل رہی ہے, تو کیسے کریں گے یہ لوگ کام؟ کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے, کوئی, میں یہ بولتا ہوں کہ اقامہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے پاکستان کی معیشت تو کیوں تباہ و برباد؟ اور یہ لوگ جس جگہ موجود ہیں بھائی, میرے پیچھے جے ڈی سی کا ڈائلسس سینٹر ہے, کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس شخص کو کتنی لوگوں کی تھریڈز ہیں؟ اسی کے سامنے یہاں پر جو انہوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا ہے, ڈیرا جمایا ہوا ہے, اسی کے برابر میں لیاقتآباد تھانہ ہے. ہماری پولیس کے اہم افسران یہاں پر آنا جانا کرتے ہیں. کسی پولیس اہلکار کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھ لے بھائی یہاں پہ خانہ بستی کیوں بنا دی ہے. اور یہ مین روڈ ہے بھائی, یہ پل کا اطراف ہے, انہوں نے اپنا خانہ بستی بنا کے رکھی ہوئی ہے. میں یہ بتا دوں کہ بھائی میں پشتونوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, پشتون ہمارے بھائی بہن ہیں, لیکن ان کی آڑ میں یہ افغانی جو ہے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ پچھلی دفعہ کیا کیا حادثات ہو چکے ہیں کراچی کے اندر, کتنے بڑی بڑی جانی نقصان ہو چکے ہیں. پیچھے تھانہ ہے, یہاں پر بڑی جو ہے امدادی چیزیں یہاں سے روانہ ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ لیڈیز گرلز کالج ہے, یہاں پہ لیاقتآباد کی جو ہے وہ سپر مارکیٹ ہے, وہاں پہ مسجد ہے. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں بھائی؟ یہاں پہ روبریاں بڑھ چکی ہیں, یہاں پر چوری چکاری بڑھ چکی ہے, اغوا بارہ تامار کے معاملات آ چکے ہیں, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. ہم بولے تو بھائی جان بولے لسانیت پہ آ رہی ہے بات, کہ لسانیت پہ بات کرو. لسانیت پہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت. یہاں پر پشتون, سندھی, مہاجر سب بھائی, بلوچی سب بھائی ہے. کوئی لسٹ سے تیار کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ فلانا جگہ ڈکیتی ہوئی ہے, فلانا جگہ قتل ہوا ہے. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس نالج تو ہو, کوئی انفارمیشن تو ہو. ہم سالے بنے ہوئے پاگل کے بچے یہ لوگ کر رہے ہیں انجوائے, نہ تو ان کا کوئی ایف بی آر میں رجسٹریشن ہے, اتنا اربوں خربوں روپے کا یہاں پہ کباڑ کا بزنس کر رہے ہیں, کباڑ بیچ رہے ہیں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے بھائی. پھر بولو تو آگ لگتی ہے یار. کوئی پلیٹ فارم, کوئی افغان سٹیزن یہ بتا سکتے ہیں. کوئی بات ہے, پھر کہوں گا میں بھی جا رہا ہوں, پھر دبئی جا رہا ہوں بغیر اسی بغیر ویزے کے. روک لینا مجھ کو.